ایمان کا ثبوت تمنائے مصطفیٰ، قرآن گفتگو کرے سچائے مصطفیٰ۔ میں بھی طواف ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر، اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ، اور میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی، مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ۔ حضرات، بڑی خوبصورت گفتگو اور جامع گفتگو آپ نے مفکر ملت، مدبر قوم، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا عرفان الحق صاحب قبلہ قادری دامت برکاتہ القدسیہ سے آپ نے سماعت کی، جن کی شعور و فکر کی تجلی سے پورا پنڈال روشن تھا۔ دعا ہے پروردگار اس ذات کو سلامت رکھے جن کی فکری جگمگاہٹوں سے بزم سنیت میں اجالا ہے، انداز میں لطافت، جملوں میں روانی، تقریر کے ہر لفظ میں ایک سیل معانی، چھلکے تیری آنکھوں سے شراب اور زیادہ، برسے تیرے ہونٹوں سے گلاب اور زیادہ، اللہ کرے حسن خطاب اور زیادہ۔ حضرات، آج تقریر سننے کے بعد بہت اچھا لگا، بہت مدت کے بعد ایسی گفتگو سننے کو ملی۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو سلامت رکھے، ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یقیناً اگر ایسی گفتگو ہم اور آپ سن لیں اور اس پر عمل کر لیں تو ہمارے معاشرے میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ منبر شریف پر وہ عظیم ذات جلوہ گر ہے جو اس وقت پورے ملک کے شائقین ادب کے دلوں کی دھڑکن بنی ہوئی ہے۔ وہ ذات، اس ذات کو خطیب الہند، خطیب ہندوستان، مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ وہ ذات منبر شریف پر جلوہ بار ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ماتھے کی نگاہوں سے، بہت مشکل سے دستیاب ہوتے ہیں حضرت، آج بڑی آسانی سے۔ یہ کرم سمجھ لیجئے کہ سرکار حسین ملت کا کرم ہی ہے، سبحان اللہ کہہ دیجئے نا، اور حضرت کا تعلق بھی ہے، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ حضرت نے اپنے ابتدائی دور کی شروعات بھی اسی علاقے سے کی، سبحان جی ماشاءاللہ۔ تو میں حضرت اسی علاقے سے حضرت کو جانتا ہوں، سبحان اللہ۔ تو آج پورے ملک کا سفر کر رہے ہیں، حضرت نے بتا بھی دیا، اور ظاہر سی بات ہے جس سرزمین سے نسبتیں ہوتی ہیں نا تو انسان کبھی اس سرزمین کو بھولتا نہیں، جہاں سے شروعات ہوتی ہے۔ کیونکہ میں بھی کانپور میں رہتا ہوں، لیکن اب ہماری نسبت چونکہ آبائی وطن میرا بہرائچ شریف ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے میں اسے بھول تھوڑو جاؤں گا، سبحان اللہ، نہ اسے بھولوں گا نہ اسے بھولوں گا، سبحان اللہ۔ حق بنارسی صاحب حضرت ہمارے ہاں حق بنارسی صاحب رہے، کانپور میں پوری زندگی گزار دی، لیکن پھر بھی انہوں نے بنارس کی نمائندگی کی، اور بہت سے احباب ایسے ہیں جو کانپور کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال بہت سے لوگ حضرت کو فرخ آباد کے نام سے جانتے ہیں، تو میں چاہتا یہ ہوں کہ ذرا دل کی گہرائی سے یہ باوقار شخصیتیں منبر شریف پر جلوہ بار ہیں، اور عنقریب گلے گلزار واحدیت شیخ طریقت کی آمد ہونے والی ہے۔ آپ حضرات واحدی دولہا کی زیارت کریں گے، اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں گے، وہ نورانی چہرہ ابھی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ تو وقت نہیں ہے، بس بڑی تیزی کے ساتھ میں چاہتا ہوں ہندوستان کے وہ مشہور و معروف ثناخواں شاعر اسلام حضرت اسرائیل راغب فرخ آبادی صاحب قبلہ منبر شریف پر جلوہ بار ہے، ان کی خوبصورت آواز آپ کے سماعتوں کے حوالے ہو، تو ذرا دل کی گہرائی سے ایک بار پورا مجمع کہہ دے یا رسول اللہ۔ یار اتنی اچھی تقریر سننے کے بعد اتنی خاموشی سے یا رسول اللہ کی صدا بلند کریں، اور ذرا دل کی گہرائی سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ آپ کو بتا دوں کہ درجنوں کتابیں پڑھنے کے بعد جو حاصل نہیں ہوتا ہے وہ جلسے کی ایک رات میں حاصل ہوتا ہے۔ جلسہ سننے کے بعد کوئی شخص یہ کہے کہ بہت مزہ آیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جلسہ ناکام ہے۔ جلسہ سننے کے بعد اگر ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم پہلے سے زیادہ مؤدب ہو گئے ہیں، ہماری معلومات میں اضافہ ہوا ہے، ہماری شرافت سر بلند ہو گئی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جلسہ وہی کامیاب ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندوستان کے جہالت کے ریگستان میں ادبیت کے اتنے خوبصورت جزیرے نہیں دیکھنے کو ملتے جو الحمدللہ مجھے یہاں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ مقام عشق کی اس منزل پر آئیے، ہم اس وقت وہاں پہنچتے ہیں
جس ثناءخواہ نے پورے ملک میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی ہے، آپ کے علاقے کی نمائندگی پورے ملک میں کی ہے، اس لہجے کو شہنشاہ ترنم شاعر اسلام حضرت مولانا اسرائیل راغب فرخ آبادی کے نام سے لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں۔ میں بڑے ادب کے ساتھ حضرت کے حضور التماس کر رہا ہوں، نعت کا ایک مصرع پڑھتا ہوں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ دل کی گہرائی سے سماعت کریں گے انہیں۔ میں نعت کا ایک شعر پڑھ دوں کہ چاہنے والوں کے انداز بدل جاتے ہیں، ان کا درد دیکھ کے دیوانے مچل جاتے ہیں۔ پہنچنا چاہتے ہیں تو ذرا شریک ہو جائیے، پیچھے والے احباب بھی ذرا ہاتھ اٹھا کے ایک بار سبحان اللہ کہہ دیں۔ اب بولیے ذرا سا، رات کے اس آخری حصے میں بولیں گے، برکتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ چاہنے والوں کے انداز بدل جاتے ہیں، ان کا درد دیکھ کے دیوانے مچل جاتے ہیں، اور جس میں ہوتا ہے تیرے دستے کرم کا سایہ، اگر شعر سمجھ میں آ جائے تو ہاتھ اٹھا کے جواب دیجئے گا کہ جس میں ہوتا ہے تیرے دستے کرم کا سایہ، امر ڈگمگانے سے بہت پہلے سنبھل جاتے ہیں، ڈگمگانے سے بہت پہلے سنبھل جاتے ہیں۔ اور یا رسول اللہ، میں گنہگار ہوں لیکن ہے بھروسہ ان پر، کھوٹے سکے بھی تو بازار میں چل جاتے ہیں، کھوٹے سکے بھی تو بازار میں چل جاتے ہیں، اور جو میرے پاس ہے سب تیرا ہے میرا کیا ہے، جو میرے پاس ہے سب تیرا ہے میرا کیا ہے، جانے کیوں لوگ مجھے دیکھ کے جل جاتے ہیں، جانے کیوں لوگ مجھے دیکھ کے جل جاتے ہیں۔ نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، خواجہ کا ہندوستان، فیضان غریب نواز، مسلک اعلیٰ حضرت، آمد سرکار حسین ملت۔ کہ جل جھڑ کر تیری پیداروں کے، کہ جل جھڑ کر تیری پیداروں کے، جل جھڑ کر تیری پیداروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، اور میرے تاج سر بنتے ہیں، ماتھ گھس جاتے ہیں سرداروں کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، سرکار حسین ملت، واحدی دولہا، فیضان واحدی، زندہ باد زندہ باد، پھر پائیے زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ کہ جل جھڑ کر تیری پیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، میرے سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے۔ اور شعر پیش کرتا ہوں، سماعت کریں حضرات، کہ مجرموں چشم تبسم رکھو، مسکرا کے کہتے سبحان اللہ،
کہ مجرموں چشم تبسم رکھو اور مجرموں چشم مجرموں چشم تبسم رکھو اور پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے اور بطور خاص میں شعر پہنچاتا ہوں سماعت کریں کہ بہر تسلیم علی میدان میں مچل کے بولیں سبحان اللہ کہ بہر تسلیم علی میدان میں بہر تسلیم تلواروں کے زندہ باد زندہ باد زندہ باد تلواروں کے سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے اور میں مقطع پیش کرتا ہوں سماعت کریں حضرات ایک بار سارا مجمع مسکرا کے بول دے سبحان اللہ ایک بار حضرت کی محبت میں تڑپ کے بول دیں سبحان اللہ میں شعر پہنچاتا ہوں سماعت کریں کہ ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا ایسے بول والے میری سرکاروں کے جل جھڑ کر تیری پیداروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے اور میں مل مطلب پیش کرتا ہوں